فراز دار پہ جب ذمہ دار بولتا ہے، فراز دار پہ جب ذمہ دار بولتا ہے، علی کے عشق میں بے اختیار بولتا ہے، نبی سے پوچھ لے اے شیخ جاشم معراج، نبی سے پوچھ لے اے شیخ جاشم معراج، یہ کس کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے، یہ کس کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے۔ اللہم صلی اللہ دل میں حسد ہے، خون میں غیرت نہیں رہی، دل میں حسد ہے، خون میں غیرت نہیں رہی، قانون دین حق سے محبت نہیں رہی، ان کا نکاح ٹوٹ گیا دیکھ کر علم، لو اب طلاق کی بھی ضرورت نہیں، لو اب طلاق کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ علی کا نام جس کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے، ہمیشہ وہ غموں کی قید سے آزاد رہتا ہے، علی کی دوستی اور دشمنی میں فرق ہے اتنا، کوئی آباد رہتا ہے، کوئی برباد رہتا ہے، کوئی آباد رہتا ہے، کوئی برباد رہتا ہے۔ نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل ہے آپ محمد کی دل و جان ختیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان ختیجہ، بھولے گا نہ اسلام وہ احسان ختیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان ختیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان ختیجہ۔ نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پڑے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ۔ سبحان آئیے وہاں صاحب صلی اللہ محمد وعلی محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نے صف ماتم کو بچھانا نہیں چھوڑا، ہم نے صف ماتم کو بچھانا نہیں چھوڑا، اب گھر فاطمہ زہرا کو بلانا نہیں چھوڑا، کیا کہنے تو سر کٹتے رہے ہوتے رہے ہاتھ قلم بھی شیعوں نے مگر کربلا جانا سبحان اللہ جانا نہیں چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعت مصطفیٰ کا جب تذکرہ مہکتا ہے، جھومتے ہیں بام و در، گھر میرا مہکتا ہے، اور خواب میں مدینہ تک جا کے لوٹ آیا تھا، اس لیے میرے گھر کا راستہ مہکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میرے گھر کا راستہ مہکتا مہکتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. انجام دیے تو نے وہ کام ابو طالب، باقی ہے تیرے دم سے اسلام ابو طالب، تو جب پہنچے گا کوثر پہ شبیر کا شہدائی، ایک جام علی دے، ایک جام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جام علی دے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جام ابو طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. مٹی کی بڑی عظمت سرکار کی آمد سے، کہ مٹی کی بڑی عظمت سرکار کی آمد سے، دنیا بھی بنی جنت سرکار کی آمد سے، کہ دفنائی نہ جائے گی اب زندہ کوئی بیٹی، دفنائی نہ جائے گی اب زندہ کوئی بیٹی، رضوان کو ملی راحت سرکار کی آمد سے. سبحان اللہ. صل على صل على محمد محمد. ارشاد. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب، سبحان اللہ. سیاہ رات میں نور سحر ابو طالب، برائے اہل نظر سبحان اللہ. برائے اہل نظر ابو طالب. بطور پاس
جو بدگمان ہیں ان کو معاف کر دیجئے، جو بدگمان ہیں ان کو معاف کر دیجئے، خدا شناس مسیحا نظر ابو خدا شناس مسیحا نظر ابو طالب، جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، ہے کائنات کا وہ پہلا گھر، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سے ہے کائنات کا وہ پہلا گھر ابو طالب، جہاں پلی ہے رسالت بھی اور امامت بھی، ہے کائنات میں وہ پہلا گھر ابو طالب، منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا، منافقین کی سازش ہو یا ہو وہی خدا، ہر ایک خبر سے رہے باخبر، ہر ایک خبر سے رہے باخبر ابو طالب، اور بہت توجہ کا تعلیم و شعر میں، خدا کے نور سے معمور ہیں نبی و علی، خدا کے نور سے معمور ہیں نبی و علی، ان آئینوں کے ہیں آئین اگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل میں چاہتا ہوں کہ ایمان درست ہو میرا، میں چاہتا ہوں ایمان درست ہو میرا، میری طرف بھی ذرا ایک نظر ابو طالب، میری طرف بھی ذرا ایک نظر ابو طالب، اور علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تک، علی سے لے کے حسن عسکری کے دور تلک، نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب، نثار ہوتے رہے دین پر ابو طالب، اور ابھی تو غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، اللہم صلی علی محمد وآل ابھی تو محمد، غیب سے آنا ہے پھر محمد کو، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب، ابھی ہے جاری تمہارا سفر ابو طالب، آئیے 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 بس السلام علیکم جی آئیے بس بہت تھوڑی سی ہوئی آج کہاں صاحب بزی ہے، بزی کیا بس 6-7 منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، تبارك الله أحسن الخالقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالوفاق محمد، اللہم صلی علی محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في
كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. خدا عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا اپنی طرف سے آپ کو الا رحمتاً، تمام کائنات کے لیے، تمام یونیورس پلس یونیورس گوگل کر چکا ہے. تو آپ دیکھیں خدا عالم نے کہا وما، ہم نے ارسلنا یعنی رسول، جو جتنا بھی ہم نے پیغام بھیجا ہے، آپ کو بھیجا، رسول بنا کے بھیجا. تو آنے کا مقصد پیغمبر کی کیا ہے؟ وہ پیغام جو لے کے آیا، توحید کا پیغام. وہ توحید کا پیغام کیا ہے؟ سب کے لیے رہنا ہے، یعنی رسول اللہ. اب رسول کے بعد جو جانشین رسول وہی لوگ ہیں جو عالمین کے لیے رحمت ہونا چاہیے. یہی سے رسول کے بعد جو وسیع رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، ان کا مسئلہ بھی طے ہو گیا کہ جو پیغام رحمت کا پیغام لانے والا کون، اور اس رحمت کے پیغام کو بچانے والے کون. یعنی سوائے رحمت جو کچھ ہو ہی نہ. کہ آج ہم دیکھیں اللہ کے رسول کی ذات گرامی صلوات محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. جو پیغام ہے اتنا سادہ سا پیغام ہے، قولوا لا الہ قولوا لا الہ الا تفلحوا، یعنی اللہ کے علاوہ اس کو بھی تم خدا سمجھتے ہو. اچھا انسان خدا کسے سمجھتا ہے؟ ایک کہاوت ہمارے یہاں ہے کہ جس سے آپ نے کوئی فائدہ ہوا یا کوئی نقصان کا ڈر ہوا اس کو خدا بنا دی. جیسے سانپ ہے، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، بارش سے فائدہ ہے، زمین سے فائدہ ہے. یعنی جہاں فائدہ ہے یا نقصان، تو نقصان سے بچنے کے لیے اسے خدا بنایا، یا فائدے کو دینے والا سمجھا تو خدا سمجھا. تو سارے فساد کی جڑ یہیں سے حب دنیا شروع ہوئی. دنیا کے معنی ہے دنیا نہیں، دنیا جب انسان گر کے کوئی بات کرے، مطلب اپنے اسٹیٹس سے جو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہمیں اپنے سے بالا کے پیچھے جانا چاہیے نفع نقصان کے، نہ کہ اپنے جیسے لوگوں کو اپنا نفع نقصان کا ذمہ دار سمجھیں. یہی سوچتے ہیں کہ اب یہ انسان کی سوچ کا اور یہ پست ہو جائے. خدا بھی ہمیں دینا چاہتا ہے اور شیطان بھی ہمیں دینا چاہتا ہے. خدا کا کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ولی الذین آمنوا من الظلمات الی النور. اللہ کیا کرتا ہے؟ ولی ہے ایمان والوں کا. وہ کیا کرتا ہے؟ ظلمات سے نور کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے. اور الطاغوت من الظلمات نور الی الظلمات. یا اور جو طاغوت ہے، اب اللہ کے علاوہ جو ہے سب طاغوت. اب طاغوت کیا ہے؟ تو ولایت، اللہ کی ولایت، پھر رسول کی، اولی الامر کی ولایت ایک طرف، یہ اللہ ایک جملے میں گرتا ہے. لیکن طاغوت کی جب بات کرتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. اور یہاں طاغوت یعنی ان کا کوئی ایک ولی نہیں ہے، یعنی وہ طرح طرح کے لوگ ان کے ولی بن جاتے ہیں. اور عربی میں جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے. ایک طرف ایک کی ولایت ہے، ایک طرف 3 کی ولایت ہے. اب ادھر اللہ، رسول اور اولی امر کی ولایت ایک ولایت ہے مل کے. خدا نے جمع کو واحد بنا دیا. ادھر جماعت یعنی اللہ
رسول اول الامر یعنی تین ہوا، تین کی ولایت، تو اللہ نے اس کو سنگلر کی طرح اللہ ولی الذی، ولی ہے آمنو کا، جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لائے تو ان کے بعد اللہ کی بھی ولایت ہے، رسول کی ولایت ہے، کیونکہ ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں، تینوں الگ نہیں، تو تینوں کو جمع کیا جائے۔ اور ادھر جو طاغوت ہے وہ ایک دوسرا، یعنی جتنی ولایتیں سب الگ الگ، سب میں اختلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو بظاہر ایک دکھاتے ہیں، حق کے مقابلے آپس میں اتنے اختلافات ان کے ہیں، انسان تصور آپس میں کبھی نہیں ان کی بنتی، لیکن جب ولی خدا کے مقابلے میں آتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپس میں ایک دوسرے میں لعنت، لیکن جب مولا کائنات کے مقابلے میں آتے ہیں تو سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے جو پیغام بھیجا تو اس کا مقصد ہے کہ نار سے نور کی طرف، اور ان کا شیطان کیا مقصد ہے کہ بلندی سے پستی کی طرف لے آئے، یعنی دین کو مطلب آخرت کو دنیا بنا دے، دین کو دنیا بنا دے، اور اللہ والوں کا کام دنیا کو دین بنا دیا۔ جنہوں نے دین کو دنیا بنایا آج بھی لعنتی بن گئے، اور جنہوں نے دنیا کو دین بنایا ہدایت کے ذریعے وہ آج کے اوپر چھٹے امام کہتے ہیں میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور کریں، اسی دنیا میں رہے، لیکن جو انہوں نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی، اس کے ولی کی، تو کہاں پہنچ گئے، اور اسی دنیا میں انہوں نے اوپر سے چلائی ہے پانچواں خلیفہ یزید بیٹھ کر۔ آپ دیکھیں تاریخ اعتبار سے جو خلیفہ گنتے ہیں تو یزید کو پانچواں خلیفہ بناتے ہیں، یزید بھی پانچواں خلیفہ، اور ادھر حسین بھی پانچویں نمائندے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئے ترتیب کے پانچویں نمائندے حسین ہیں، اور ادھر یزید پانچواں نمائندہ۔ پوری تاریخ آپ دیکھیں سب کچھ۔ وہ کہتے ہیں علی کو تو ڈسمس کر دیا گیا تھا، علی صرف تھے ہی، جو معاہدہ ہوا تھا جس میں جوتے چلے تھے، تاریخی واقعہ تھا، آپس میں سر پھٹا ہوا سمجھ لی کہ تو اس نے کہا تھا علی تو ڈسمس ہوگا، تاریخی اعتبار تو کو ڈسمس کر دیا۔ اب حکم بنائے گئے تھے، صلح ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا علی نے تو صلح ختم، کیونکہ تم کو مانے ہی نہیں، انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے ڈسمس کر دیا، تاریخی واقعہ ہے۔ اس لیے بچوں کو کہتے ہیں ہم انہیں مانتے ہی نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں ہمیں دوست بھی نہیں مانے کیا، ادھر پانچ ہوا تھا، ادھر پانچ ہوا تھا۔ تو اب ان کا کام اسی زمین پہ کربلا ہے، وہ لڑے، وہ آج کہاں پہنچ گئے، پوری دنیا جن کی عزت کرتی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو آئے تھے پوری دنیا ان پر لعنت، ان کی اولادوں تک اس پر لعنت۔ اور دیکھیں اللہ کی کسی کو تم خدا تعبد کو خدا بنا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو خدا بنایا، اور رسول کا پیغام کیا تھا کہ خدا کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اگر کسی کو سپرد کرنا اپنے کو تو اللہ کے سامنے کرنا، اور یہی جو ان کو پیغام کو بچانے والے تھے۔ اب رسول نے کہا قولوا لا الہ، اب چھٹے ایمان تک یہ بات آئی تو آپ اپنے زمانے کے جو آج پوری دنیا جن کو مانتی، اب یہ ستم زنی کی زمانے کی کہ سب جان رہے حق یہ ہے، پھر بھی حق کا انکار۔ ارے اس زمانے تک تو صحابیت کا وہ چرچا تھا کہ صحابی تھے، یہاں تو سب جانتے ہیں کہ سب سے افضل، یہاں تو کوئی اختلاف بھی نہیں بچا، سب کہہ رہے چھٹے امام سے بہتر کوئی نہیں۔ تو آپ خود بتا رہے بہتر وہی خلیفہ کون ہونا چاہیے، بہتر کون ہونا چاہیے کہ افضل کون ہونا چاہیے؟ بہتر۔ تو جانشین رسول کون ہوا؟ جو بہتر ہوا، جو صادق و امین کی باتوں کو سند کے ساتھ ثابت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اور چھٹے امام کے روایت میں دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو معاشرہ حلال و حرام کا فرق نہیں جانتا وہ غیر مہذب ہے۔
اور اللہ اور ان کے جب جہاں چھٹے امام پڑھاتے تھے وہاں یعنی یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو۔ اچھا علم و ادب سے مراد یہاں کیا ہے؟ علم سے مراد ہے جو علم آپ کو اللہ کی معرفت کی طرف لے، یہی علم دین ہے، یاد رکھیے۔ اور جو علم آپ کو دنیا کی طرف لے جائے اللہ سے دور کرے وہ دنیا کی شیطانی علم پس کی طرف، دنیا کی پس جاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی اگر آپ پنچر بنانے کا علم جانتے ہیں، اس سے اگر خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ علم دین۔ اگر آپ مجتہد بن گئے، چھٹے امام کے مقابلے پہ آ رہے ہیں، امام حسین کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں، آپ غور کریں تو ایسے لعنتی ہے علم دنیا۔ اور دوسرا ادب سے مراد یہ ہے اخلاق رسول آپ کے اندر، یعنی سب سے زیادہ مؤدب وہ ہے جس کے بعد سب سے زیادہ اخلاق رسول۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے جو حقیقی علم و ادب کے نمائندے ہیں ہمارے زمانہ اسلام ہے، ان کی بارگاہ مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی عزت کی، خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد آپ کی بارگاہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مستقبل کو مولا آپ قبول فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو، ہمارے والدین کے اور جتنے گناہ کے رب کے گناہوں کو معاف کریں، آفت نادانی ہر بلا وبا سے محفوظ رہیں، ہمارے رسولوں کو جاننا عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور جہاں جہاں ایمان سب کے لیے خیر و خرم کے ساتھ کی خوشی ان کے درجات میں اضافہ کرے، چاہے دنیا میں ہو چاہے یہاں کی بات ہو، اور ہماری نسلوں کو اطلاع کرنا کہ آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے شیوخ میں ان کا شمار ہو، آپ کے ناظروں میں ان کا شمار ہو۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔